بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ماہ رجب کی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ تشریف لاتا، میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان شریف سے ملا دے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و ذکار کریں، اور ایسے ہی سمجھیے کہ یہ رمضان شریف کا نمائندہ ہے، اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے ہمارے دلوں کے اندر ایک امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے کہ اب رمضان شریف تشریف لانے والا ہے۔ آج ہم رجب شریف کے مبارک مہینے کے روزوں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ماہ رجب کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا، وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضور، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب شریف کے روزے رکھا بھی کرتے تھے، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام بھی فرماتے تھے، اور اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے حضور بیان بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا بڑا ہی پسند ہے۔ اور ایک روایت ہے، فرمایا کہ جب رجب شریف کے پہلے جمعے کی ایک تہائی رات گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں بچتا، کوئی فرشتہ ایسا نہیں رہتا کہ جو رجب شریف کے روزے داروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہ کرتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق تمام فرشتے رجب شریف کے روزے رکھنے والوں کے لیے بخشش اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جامع صغیر شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، رجب کے دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ، تیسرے دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور پھر رجب کے ہر ایک دن کا روزہ وہ ایک مہینے کا کفارہ ہے۔ عارف باللہ حضرت شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مروی ہے، فرمایا کہ جس شخص نے رجب شریف کے 7 روزے رکھے، اللہ تعالی جل شانہ اس شخص کے لیے جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ جس نے 10 روزے رکھے، وہ اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگے گا میرا رب جل شانہ سے عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے کہ اس محل کے مقابلے میں پوری دنیا پرندے کے ایک گھونسلے کی طرح ہے، اور جو رجب شریف کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس شخص کو اس محل میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو الحسن علی بن احمد یزدی شافی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رجب شریف کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو وصیت فرماتے کہ میرے انتقال کے 3 دن بعد مجھے دفن کرنا کہ کہیں میں سکتے میں نہ ہوں۔ اور لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے رجب شریف کی آمد سے کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا کہ جو میں نے آپ کو وصیت کی تھی میں اس سے جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے فوراً بعد مجھے دفن کر دینا، اس لیے
کیونکہ میرے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا علی جو سم راجا بن عندنا، اے علی تم رجب کے روزے ہمارے پاس آ کے رکھنا۔ اور پھر رجب کی پہلی رات آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، رجب شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، رجب شریف کے مہینے کی آمد ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ رجب شریف کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اور خصوصاً اس کی پہلی تاریخ کا تو ضرور روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے حرمت والے مہینوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔